تسلیما. دروشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پانی تو بچایا کرو، پانی تو بچایا کرو. رب دا تعارف ملیا سرکار دی وجہ نال، جنت ملنی ہے سرکار دی وجہ نال، جہنم تو چھٹکارا ملنا ہے سرکار دی وجہ نال، قرآن ملیا سرکار دی وجہ نال، رمضان ملیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال. اے عزت شان شوکت ٹھان بان ہر شے لبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے لبی. جاگیردار نو جاگیر سرکار دے صدقے ملی، انڈسٹری والے نو ملا سرکار دے صدقے ملیاں نے. اے پلاٹ اے دنیا دا مال و متاع اللہ جو دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دیندا ہے پیا. تو ثابت ہویا سرکار دا ذکر سن کے جڑا درود و سلام تو پیڑا پوے وہ بخیل اس واسطے وے تینوں جو لبائے میرے صدقے لبائے تے میرا نام سن کے درود تو پیڑا نہ پاؤ. جڑا درود پڑھتا ہے وہ سخی ہے، جڑا نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے. ملیا جو سرکار دی وجہ نہ تے جنہ دے صدقے ملے تندرستی ملے، صحت ملے، عزت ملے، وقار ملے، شہرت ملے، وقار ملے، شہرت ملے، ہر شے ملے سرکار دے صدقے ملے تے پھر انہاں دا نام آوے تے بخل دا مظاہرہ نہ کر. پھر اس ویلے پڑھیا کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا پڑھیا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا پڑھیا کر صلی اللہ علیہ وسلم. جیڑا درود شریف تیرا دل کر دے پڑھ لیا کر، لیکن درود شریف تو زبان نو بند نہ رکھیا کر. اس تے کل قول البدی شریف دی روایت ہے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماندیاں نے میں ایک دن کپڑا سی رہی سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کو کپڑا سی. القول البدی امام محدث سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ. کپڑا سی رہی ہیں میری سوئی ڈگ پئی. کنت اخیت فی السحر فسکتت الابرۃ فطلبتها فلم اقدر علیہا فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت الابرۃ بشعاع نور وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم. روایت ذرا توجہ نہ سننے والی. اما جی فرماندیاں کپڑا سی رہی ہیں سوئی ڈگ پئی، بڑی لبی پر لبی نہیں. فرماندیاں نے تھوڑی دیر لنگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے دے اندر تشریف لے آئے نے. اچھا بولو. سرکار میرے کمرے دے اندر جلوہ فرما ہوئے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نوری مکھڑے وچوں، نوری چہرہ انور وچوں، رخ دوہا وچوں نور دیاں لاٹاں نکل رہیاں نے، نور دیاں شعاواں نکل رہیاں نے. اما جی کی ہویا فرماندیاں نے انہاں شعاواں وچوں ایک شعاع میری سوئی تے پے گئی ہے. اما جی پھر فرمایا فتبینت الابرۃ بشعاع نور وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شعاع پین دی دیر میری سوئی چمکن لگ پئی ہے. کی فرماندیاں نے میری سوئی؟ اچھی بولو کی فرمایا میری سوئی؟ فرماندیاں نے میری سوئی چمکن لگ پئی ہے. اما جی پھر کیوں یا فرماندیاں نے میرے دل دے اندر خیال آیا اج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے نے، آپ دا رخ بدوہا میرے سامنے وے، آپ دیاں بلیل والیاں زلفاں میرے سامنے نے. فرماندیاں نے عرض کر دیاں نے میں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا چہرہ کتنا سونا ہے، تہاڈا چہرہ کتنا حسن و جمال والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک گل کی دیا جواب سن لے. جی آقا فرماؤ. فرمایا بدنصیب او شخص جڑا قیامت والے دن میرا یہ چہرہ نہ ویکھ سکے گا، میرا حسن و جمال نہ ویکھ سکے گا، میرا جمال جہاں را نہ ویکھ سکے گا. میں عرض کیتا مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمیم دیاں کنڈلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کنا بدبخت جڑا قیامت والے دن
دن تہاڈا چہرہ اے نہ ویکھ سکے گا، اے نہ اس نو جمال دا چہرہ، اے نہ خوبصورت چہرہ، اے نہ سینو جمیل چہرہ، اے تہاڈا جمال جہاں را جڑا نہ ویکھے گا او بدبخت ہے۔ اما جی عرض کردیاں نے آقا او کون ہے؟ فرمایا او بخیل ہے۔ مازاق دے کاجل والیا بخیل کون ہے؟ فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل ہوے جدے سامنے میرا ذکر کیتا جائے پر میرے تے درود و سلام نہ پڑھدا ہوے، جدے سامنے میرا ذکر کیتا جائے پر میرے تے درود و سلام، اچھی بولو، میرے تے درود و سلام نہ پڑھدا ہوے، او کون ہے؟ بدبخت ہے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ قیامت نو کنے نہیں ویکھنا؟ ہاں ٹھیک ہے بولو، کنے نہیں ویکھنا جی؟ تسی بھی بول لو، خیر ہے، کنے نہیں ویکھنا؟ اچھی بولو، کنے نہیں ویکھنا؟ بخیل نے۔ تے بخیل کون ہے؟ محبوب دا ذکر سنے تے چپ کر کے بہ رہے، اجے بھی نہیں سمجھ آئی؟ ہون تے آ جانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سنے تے چپ رہے، درود و سلام نہ پڑھے، یا میرے آقا دا اسم گرامی آوے تے درود و سلام نہ پڑھے، فرمایا او بخیل ہے۔ تے عائشہ بخیل قیامت والے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور قیامت والے دن چانن اس پر سارے میدان معاشر وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور دا ہو تے جیڑا ویکھ ہی نہ سکے، اور رزلٹ آپ کر لو پیو کون ہے؟ بانگوں پہلا درود پڑھنا کو بلا لکھیا ہے کدے؟ بانگوں مگروں لکھیا ہے کدے؟ میں کہا قیامت نو پتہ لگنا جدو سرکار دا رخ انور تے نظر نہیں آنا، یہ قیامت نو پتہ لگنا۔ تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسی لوگ درود و سلام پڑھنے والے ہیں، اسی تے ہر دم اقرار کرنے والے ہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد، سب مل کے پڑھیے، گونج پہ جائے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی عطا تیری عطا حق تیری رضا حق تیری عطا ہے عطا حق اور تیری رضا ہے رضا حق، وہی خدا ہے تیرا کلام، تجھ پر درود اور سلام، پڑھیے وہی خدا ہے تیرا کلام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبی مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے انعام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، مشکل کشا
تمہیں یاد ہے پچھلے جو میں 3 روایتیں اس سے پیش کی سن. مشکل کشا ہے تیرا نام 8 دنوں بھول گئے ہو تو جی میں 2 اگلے جو میں نہیں آوا تا کی حال ہے تو سارا کچھ ہی بھول جانا پچھلا. انج نہیں کرنا نا, بولو تو صحیح. میں 3 روایتیں پچھلے جمعے اس گل سے پیش کی سن. مشکل کشا ہے تیرا نام. نور جمال نو تو یاد ہونی ہے میرے خیال یاد نے. مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام. سب پڑھیے. مشکل کشا تجھ پر درود اور سلام. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی. القول البدیع شریف کی میں روایت تواڈے سامنے پیش کی تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ بخیل میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. القول البدیع کے اندر ہی یہ الفاظ موجود نے. فرمایا عائشہ صرف کلا بخیل نہیں بلکہ 3 بندے وہ نے جڑے قیامت والے دن میرا حسن و جمال والا چہرہ نہ ویکھ سکن گے. حضور وہ کیڑا کیڑا ہے؟ فرمایا پہلا وہ جوان جڑا ماپیاں دی نافرمانی کردا ہوئے. ہوں ایک لمحے واسطے روک کے سوچ لئیے ذرا گل. وہ جوان جڑا ماپیاں دی نافرمانی کردا. القول البدیع امام محدث سخاوی رحمت اللہ علیہ مؤسسۃ الریان دا محمد عوامہ مدنی کی تحقیق نہ چھپیا نسخہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا والدین دی نافرمانی کردا ہے وہ قیامت میں میرا چہرہ بھی دیکھ سکے گا, بلکہ ماں دا نافرمان جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. جڑا ماں دا نافرمان ہے. ایک شاعر اس واسطے ترجمہ کرتا ہے بیان آندا ہے چھان جنت جے کر تو چانائے اوے ماں سائے ماں دے ہیٹھا کے تجھی لیا کرے حوض کوثر دے پانی دا مزہ چکھنا وہ پیر ماں دے تو کے تو پی لیا کر. جگہ آندا ہے پیا لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا پر کوئی ساک نہیں جے ماں دے ساک ورگا. وہ پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے وہ نہیں جے ماں دے پیراں دی خاک ورگا. جیڑا ماپیاں دا بے ادب گستاخ ہے فرمایا وہ قیامت والے دن میرا چہرہ نہیں ویکھ سکدا. اور دوسرا فرمایا بتارے کو سنتی جیڑا میری سنت دا تارک ہے, میری سنت نو چھڈن والا ہے, میری سنت نو ترک کرنے والا ہے. فرمایا وہ بھی قیامت والے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. اور تیسرا فرمایا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ اِذَا ذُكِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ جدو او دے سامنے میرا ذکر کیتا جائے تے میرے تو درود و سلام نہ کرتا ہوگا, وہ بھی قیامت والے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے. ہن کنے ہو گئے 3. کیڑا کیڑا بولو بولو بولو. یہ چوکا ہی کھلو کے سنایا کرو آئیں روایت نوجوانوں قیامت نو کنے کنے سرکار کا چہرہ نہیں ویکھ سکنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. والدین دا بے ادب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ترک کرنے والا، اور تیسرا جہد سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتا جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھتا ہوئے، وہ قیامت میں چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ ہوں وہ خوش نصیب جڑا درود بھی پڑھتا ہے سلام بھی پڑھتا ہے، ذرا پڑھو نا الصلاۃ والسلام علیکم۔ ہوں میں تساں درود بھی پڑھیا تے سلام بھی پڑھیا، ساری کیفیت کی ساری خوش نصیبی کی اسی او خوش نصیب ہاں جنہ دا ذکر گنبد خضرا دے سائے تھلے ہوتا پیا۔ والیم کھولے گا، والیم کھول جتوں تک وسل نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور وچ ساڈا ذکر ہوندا پیا، اسی دروشی پڑھن والے سلام پڑھن والے او خوش نصیب لوگ ہاں کہ ساڈا ذکر اتنے ہوندا پیا۔ آؤ میں دلیل پیش کرنا اس تے۔ الحمدللہ اس روایت دے میرے کتب خانے وچ کم از کم 72 حوالے موجود نے، 72 حوالے، لیکن میں ایک بھی ہوں پیش نہیں کرنا۔ جو گل سن لو، ابو داؤد شریف دی روایت ہے، صحیح ستہ دی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماندے نے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا مسلم مومن نہیں کہ جیڑا میرے اتنے سلام بھیجے حتیٰ کہ اللہ میری روح واپس لٹا دینا ہے کہ میں وہ سلام دا جواب دینا وا۔ ہوں بولے گا صرف سنی، ہوں بولنا تو انہیں سنی ہونا، اچھی بولو سبحان اللہ، اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ فرمایا کوئی بھی مسلمان جدو بھی میرے تے سلام پیش کرتا ہے نا، اللہ میری روح میرے تے واپس لٹا دینا ہے کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او دے سلام دا جواب دینا۔ دیکھو جی جدو کوئی پڑھتا ہے ادو روح واپس آتی ہے، ویسے تے زندہ نہیں نا، روح آوے تے زندہ ہوں نے، تے جدو روح ٹر جائے رضوی سوچ نہ ادو تے زندہ نہیں نا۔ تے میں کیا تم ہی سوچ کائنات وچ کیڑا ایسا لمحہ جس لمحے کوئی نہ کوئی امتی سرکار تے درود و سلام نہ پڑھتا ہو۔ ہائے 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 یا نبی یا آجو 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 اتنے آجو، ماشاء اللہ آجو۔ رضوی سوچ، میں کیا کی سوچا، یہ جدو روح آتی ہے ادو ہوئے زندہ، تے جدو روح نکل گئی ادو تو زندہ نہیں نا۔ میں کیا مینو مشورہ دینا سوچن دا تو پیتی تے نہیں نا، جے دماغ حاضر ہے تم ہی سوچ۔ میں کی سوچا، میں کیا اس سوچ کو ایسا لمحہ ہے جس لمحے کوئی نہ کوئی امتی سرکار تے درود و سلام نہ پڑھتا ہو۔ بولو تو صحیح، کوئی ایسا امتی ہے جڑا کسی نہ کسی لمحے درود و سلام نہ پڑھتا ہوئے۔ کائنات وچ 24 گھنٹیاں وچ کوئی ایک لمحہ کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا کہ اس ویلے درود و سلام نہیں پڑھیا جاتا۔ اے مننا پائے گا سرکار دی روح سرکار دے جسم وچ ہر وقت موجود ہے، سرکار زندہ بھی نے، سلام سنتے بھی نے، تے سلام
بھی مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سلام سنتے بھی نے تو سلام دا جواب بھی ارشاد فرما دے کیونکہ لمحہ ثابت کرنا پائے گا وہ جس لمحے امتی درود و سلام نہیں پڑھ دے ایسا لمحہ کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا تو جدو نہیں کر سکتا تو لا محالہ ایک گل مننی پائے گی کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے غلاماں دا درود شریف سنتے بھی نے تے سلام دا جواب ارشاد فرماتے بھی ایسے لوگ موجود نے جڑے اتحیات پڑھتے نا بہ کے تے جدو پہنچ دینا السلام علیکہ ایھا النبی تے اونا چر اگاں پڑھتے ہی نہیں جنہ چر سرکار والوں جواب نہ آ جائے جواب نہ آ جائے جنہ چر کتاب پڑھنی ہے تو ساتھ دارین پڑھو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں جدو اتحیات پڑھنا تو میں پڑھنا نا السلام علیکہ ایھا النبی پھر انتظار کرنا میرے سونے نے جواب کا تو میرے دینا میرے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کا تو دینا ہے جدو سرکار جواب دے دینا وعلیکم السلام اے ابو العباس مرسی تیرے تے بھی سلام ہوئے تو جدو جواب آتا ہے میں اگے پڑھنا پھر میں اگے پڑھنا ثابت ہویا جڑا سلام پڑھے پڑھے عقیدت نال پڑھے محبت نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے نے پھر سلام دا جواب بھی خوش نصیبہ ارشاد فرما دینے ما من عبد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام جدوں بھی کوئی مسلمان درود پڑھتا ہے سلام پڑھتا ہے میری روح اللہ واپس لوٹا دیتا ہے ایک تے معنی اس کا یہ تے دوسرا معنی یہ کہ میری توجہ چونکہ مزار پر انوار وچ اللہ دی بارگاہ وچ تے جدوں کو میرا امتی درود پڑھتا ہے نا سلام پڑھتا ہے تے میں پھر توجہ سنتی وال کرنا تے جدوں دے وال توجہ کرنا میں تو سلام دا جواب دینا ورنہ میری توجہ اپنے مالک حقیقی دی بارگاہ وچ مالک حقیقی دی بارگاہ چ ایک دا معنی ہے کہ اللہ میرا نطق میرا بولنا واپس لٹاندا ہے کہ محبوب تیرے تے فلاں نے سلام کیتا جواب ہی انہوں دے دے انہوں نے جواب ہی دے دے پھر میرا نطق میں پھر بولنا پھر میں سلام دا جواب ارشاد فرمانا ہوں سوچو بھی وہ لوگ کنے خوش نصیب نے میں اس تک تمہیں حوالہ عرض کرنا سبحان اللہ یہ بھی القول البدیع دے اندر یہ بات موجود ہے علامہ مفتی محمد امین صاحب زیدہ مجدہ فقیہ اثر بقیت السلف سبحان اللہ جن کو دیکھیں تو اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہو جاتا ہے مینوں کو پوچھے نا بھی ساڈے فیصلہ باز نہیں سلاب آتا تو میں ایک کوئی جواب دینا بھی سب تو زیادہ پاکستان دروشی پڑھے ہی فیصلہ باز جاتا ہے اتنے سلاب کتوں ہونا سب تو زیادہ دروشی پڑھے ہی اتنے جانا تو جتنے دروشی پڑھیا جائے اتنے پھر باؤنڈری لائن بن جاتی ہے نا ادو کا سلاب نہیں پھر آنا اور اللہ کے فضل و کرم نہیں آنا دروشی حفاظت بھی کرتا نا جی بولو تو صحیح حفاظت بھی کرتا دروشی ہرنی ایک شکار ہو گئی گل ذرا توجہ نہ سنو ہرنی ہو گئی شکار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لنگے ہرنی نے پچھاڑیا بھی یہ میرے رسول تشریف لے جا رہے ہرنی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دوروں پکاری کرم کی ایک نظر مجھے پر خدا را یا رسول اللہ سب مل کے پڑھیے کرم کی ایک نظر مجھے پر خدا را کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا رایا کرم کی نظر مجھ پر خدا را
پکار دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے نظر کرم فرماؤ مینوں قید کر لیا گیا ہے تے قید کرنے والا بعد روایت چاہتا ہے وہ یہودی ہے جنہیں قید کیتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ کول تشریف لے گئے یہودی کول ستا ہوا آرام کرتا ہے پیا آپ نے انہوں کھولیا انہوں آزاد کیتا وہ کہن لگی میں اج بچیاں اپنے دودھ پلا کے واپس آ جانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہر نیے جو نیت کریں گی واپس آ جائیں گی نا انہیں آخیا سونے چہرے والیا میں وعدہ اور کسے نال نہیں کرتی بھائی میں اللہ کے رسول نال وعدہ کرنی ہے بھائی حضور میں ہور کسے نال وعدہ نہیں کرتی وعدہ تواڈے نال کرنی ہے بھائی میرا وعدہ ہے بچیاں نوں دودھ پلا کے میں واپس آ جاؤں گی ہوں روایت دے الفاظ سنو کہن لگی سونے جے میں نہ آواں تے میرے تے لعنت ہوے تو انا وعدہ کرنی ہے جے میں نہ آواں تے میرے تے لعنت ہوے تے نال ہی خود کہن لگی کملی والے لعنت بھی اس طرح دی ہوے جس طرح اللہ دیاں لعنتاں اس بندے تے ہوندیاں نے جدے سامنے تہاڈا ذکر کیتا جائے تے تہاڈے تے درود و سلام نہ پڑھدا ہوے کون آندی ہے ہر نہیں آندی ہے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ التجا کر دی ہے بھائی ہر نہیں کہن لگی سونیا میں جے واپس نہ آواں میرے تے لعنت ہوے کس طرح دی لعنت ہوے اس طرح دی لعنت جویں اللہ دی لعنت اس بندے تے ہوندی ہے جدے سامنے تہاڈا ذکر کیتا جائے تے تہاڈے تے درود نہ پڑھدا ہوے اس طرح دی لعنت میرے تے ہوے فرمایا آئیں گی انہیں آخیا جی بالکل میں لعنتی نہیں پڑھنا میں واپس آواں گی ہرنی واپس آ گئی کلی نہیں آئی دواں بچیاں نال لے کے آئی ہے اونی دیر نو اٹھیا یہودی اٹھیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کی کیتا جے نو آزاد کرتا جے انہیں واپس کتھے ہونا ٹر گیا شکار آپ نے فرمایا نا نا اے انہیں واپس آ جائے گی انہیں آکھیا شکار گیا بھی کدی واپس آیا ہے فرمایا گل سننا یہودیا گل وے وعدہ میرے نال کر کے گئی ہے انہیں واپس آ جانا ہے انہیں یہودی نے ویکھیا انہیں آکھیا جے ہرنی واپس آ گئی میں کلمہ پڑھ کے تہاڈا غلام بن جاگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کر ہرنی انہیں آندی ہے بھائی ہرنی بھی آ گئی بچے بھی نال آ گئے ادھروں آ کے ہرنی نے سلام کیتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اوتے میری طرفوں سلام ہوے میرے بچیاں لو تواڈے تے سلام ہوے ہر نے آ کے اپنا سر یا محبوب دے قدماں چ رکھیا ہے ادھروں یہودی دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا لعنتوں دے اوتے جڑا درود تو پیڑا پوے اسی دے پڑھن والے صلی اللہ نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ صلی اللہ طبیبنا صلی اللہ محمد اللہ اکبر کدے اتے لعنت ہے جنہیں ذکر سننا ہے تے درود شریف نہیں پڑھنا اسی تے جدوں نہ لینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسی نال درود شریف پڑھنے ہاں ساڈے تے لعنت نہیں ساڈے تے رب دیاں رحمتاں ہی رحمتاں ساڈے تے اللہ دیاں رحمتاں ہی رحمتاں نے اگلی روایت سنو جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندے نے پھر سلام دا جواب بھی بولو سلام دا جواب بھی دیندے نے یہ دو صورتاں نے یا خود سن کے دیندے نے تے یا فرشتے پہنچاندے نے تے اندر سونے فلاں نے دروشی پڑھیا ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے سلام پڑھیا ہے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم او دا سلام
فرشتیاں کو لے کے تے پھر جواب ارشاد فرماندے نے. ڈبلنگ تو بند کر کے جہاز یہ ستا ہی ہے. یہ آواز ڈبل نہ آئے. سلام دا جواب پھر ارشاد فرماتے ہیں. ذرا گل توجہ نہ سننے والی. جے فرشتے پہنچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمان تاں بھی ثابت ہویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے. تے جے خود سنن تے جواب دین تاں بھی ساڈا مدعا ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. اور سلام دا جواب ارشاد فرما دے. جواب انہیں دینا ہے جڑا جیوندا ہونا ہے. جواب انہیں دینا ہے جڑا جیوندا ہونا ہے. اچھا جیڑا زندہ ہوئے انہوں پکاریا جائے وہ پکار سندا کہ نہیں جی؟ جتوں تک او دے کناں دی سماعت محیط ہے اتوں تک 1 ایکڑ تک کسی دی اس تو زیادہ ہوئے قوت سماعت تیز ہوئے وہ 1.5 ایکڑ تک 2 ایکڑ تک 4 ایکڑ تک 5 ایکڑ تک وہ تھوڑی آواز سن لے گا. تھی انہوں پکارو تھوڑی آواز سن لے گا. تے جنوں نیڑیوں بھی نہ سنیا جائے انہیں آلہ سماعت لایا ہوئے انہوں پھر قریب ہو کے دسو پھر وہ سندا ہے. آلہ سماعت نہ ہوئے تے کان دے قریب ہو کے دسو پھر وہ گل سندا ہے. پر اے تے نے میرے تے تواڈے کان اللہ دے نبیاں دا معاملہ ہے تے نہیں. اچھی بولو. اللہ دے نبیاں دا معاملہ یہ نہیں. رب دے رسولوں دا معاملہ یہ نہیں. وہ معاملہ مختلف ہے. آؤ میں اللہ دا قرآن پیش کرنا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام لشکر دے نال جا رہے ہیں. اگے ایک چونٹیاں دی سردار سی انہیں اپنی چونٹیاں حکم دیتا. انہیں آخیا بھی تسی اپنے گھراں چ وڑ جاؤ بلاں چ وڑ جاؤ کتے ایسا نہ ہوئے کہ بے خبری وچ سلیمان علیہ السلام تو لشکر تمہیں اپنے پیراں دے تھلے رون دے. یہ آخیا کنے وہ کیڑیاں دی سردار نے. تمہیں بھی کدی چونٹیاں دی بولی سمجھ آئی ہے جی؟ تسی چونٹیاں نو دوائی پان لگو گھر بھی مر جان سارے گھر دی جان چھڑ دین تے چونٹیاں پاویں ترلے کر دیا ہوں تے پہ چلو اج جان دیو اسی سویرے آپ ٹر جائیں گے. کدی گل سمجھ آئی تمہیں چونٹیاں دی؟ بولو. تے پھر تے سارے کان تے سرکار مدینہ سمجھ یا نبیاں دے کان ایکو جہیاں سی؟ بولو. ایسا تو نہیں نا. تمہوں نہ سنیا جائے مینوں نہ سنیا جائے لیکن اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام تفسیر جلالین کے اندر امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو البرکات نسوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک و تنزیل و حقائق و طویل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 میل دور کنے میل 3 میل دور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چونٹی دی بولی سن لی ہے. وہ دی آواز سن لی نالے وہ دی بولی سمجھ لئی پی آندھی کی ہے پی. وہ دی آواز سنن دی دیر ہے تے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکران لگ پے. سلیمان علیہ السلام مسکران لگ پے تے کنی دوروں سنی؟ بولو. 3 کلومیٹر نے 3 پرانے میل 3 میل تو آواز سن لی. تے جے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی چونٹی دی آواز 3 میلاں تو سن لیندے نے تے جڑے سلیمان علیہ السلام دے بھی نبی نے جڑے سلیمان علیہ السلام دے بھی امام نے کیا ہو بغدادی مسجد کے اندر پڑھیا درود و سلام اپنے کنا مبارکہ نہ نہیں سن سکتے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں شک نہ کریو انی اسمع ما لا تسمعون. صحابہ جو میں سننا پیا تسی نہیں سن سکتے. جو میں سننا پیا وہ تسی نہیں سن سکتے. وَإِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ جو میں وینا پیا تسی نہیں دیکھ سکتے. سرکار مزارے پر انوار چ رہ کے ویندے بھی نہیں پے تے سنتے بھی نہیں پے. ہوں جڑا سن لے انہوں پکارن چ کو ارج ہے. نہ سنے تو نہیں پکار دے اسی تے جڑا سن لے. سوچو ذرا اس گل. مغرب تک ٹائم دینا تو سوچو سوچ لو بھائی جڑا سن لے انہوں پکارنا چاہیے کہ نہیں؟
مصیبت ہوے مشکل ہوے پکارنا چاہیے کہ نہیں؟ کنوں بولو جیڑا سندا ہوے. ہوں غلام دی شان سن لو تو پھر امام دی شان دا پتہ لگنا. میں سلیمان علیہ السلام دی گل پیش کی تھی مختصر طریقے سے تمہارے سامنے. ہوں ایک اور گل سن لو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو کعبہ شریف بنا لیا نا کہ رب نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوکاں وچ حج دا اعلان کرو. ابراہیم علیہ السلام نے یا اللہ ہوں لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے نے تے میں مکے کھلو کے کعبہ شریف دے کول آواز دیاں کنے سننی ہے؟ میں کعبہ شریف کھلو کے آواز دیاں تے پتہ نہیں لوگ کتنے 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 کو سنے گا. رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آواز دینی تہاڈا کام ہے پہنچانا میرا کام ہے. آواز دینی تہاڈا کام ہے آواز نو پہنچانا میرا کام ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نے اوتھے آواز دیندے نے پے اے لوگو حج واسطے آؤ اللہ دے گھر آؤ حج واسطے آؤ. کون آندے نے؟ اللہ دے نبی آندے نے پے اللہ دے رسول آندے نے پے اللہ دے خلیل آواز دیندے نے پے. روایتاں دے اندر آوندا ہے اس آیت کریمہ دے تحت ساریاں تفسیراں دے اندر بات عربی اردو فارسی پنجابی سارے نے لکھیا اس گل نو. جناب ابراہیم علیہ السلام جدو آواز دیتی ہے جتھے جتھے کوئی انسان ہے انہیں ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی ہے. جڑے بچے ماما دیا پیٹاں وچ نے انہاں اوتھے آواز سنی ہے. جڑیاں روال میں روا وچ نے انہاں اوتھے آواز سنی ہے. جن آواز تے لبیک آکھیا ہے انہاں نو اللہ نے حج دی توفیق عطا فرما دیتی ہے. انہوں نے حج دی توفیق ہو گئی. جن نے ایک واری لبیک آکھیا انہیں ایک واری حج کرنا ہے. جن نے دو واری آکھیا انہیں دو واری حج کرنا ہے. جن نے 5 واری لبیک آکھیا انہیں 5 حج کرنے نے. تو جن نے 10 واری لبیک آکھیا ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے پاویں عالم روا وچ پاویں ماں دے شکم وچ پاویں دنیا دے کسے کونے دے وے انہیں اونی دفعہ حج کرنا ہے. جو جناب ابراہیم علیہ السلام آواز دین تے عالم روا وچ روحاں بھی سنن ماں دے پیٹ وچ بچہ بھی سنے دنیا دے ہر کونے میں آواز جائے. آواز دیتی ابراہیم علیہ السلام نے تے پہنچائی رب نے. اتوں درود و سلام پڑھتے اسی ہاں تے رب نے قوت سماعت عطا فرمائی ہے. جے ابراہیم علیہ السلام دی آواز ساری دنیا سن سکتی ہے تے غلاماں دا پڑھیا درود و سلام مدینے دے تاجدار بھی سن سکتے ہیں. غلاماں دا پڑھیا درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن سکتے ہیں. تیسری روایت توجہ حضرات روایت اتنے میں لگا پیش کر. 2 استدلال میں اللہ دے قرآن چو کیتے ہیں اور ایک حدیث لگا پڑھن ذرا توجہ نہ سن لو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے جدی اللہ نے ڈیوٹی لا دیتی ہے میرے وصال تو بعد قیامت والے دن تک وہ دی ڈیوٹی میری قبر تے لگ جانی ہے. میرے جڑے بھی امتی دنیا دے کسے کونے درود و سلام پڑھنا ہے اس فرشتے نے سن لینا ہے کیونکہ اللہ نے اس فرشتے نو مخلوق دی قوت سماعت عطا فرمائی ہے. انہوں سن سکتا ہے جڑا درود و سلام پڑھتا ہے انہوں سن لینا ہے. پھر انہیں میری بارگاہ چرچ کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں دا پتر فلاں جگہ تے رہن والا انہیں اینی بری تواڈے تے سلام پڑھیا ہے سونیا قبول فرما لو. ایک فرشتہ ہونا ہے جدی میرے وصال تو بعد رب نے میری قبر تے ڈیوٹی لانی. انہیں کی کرنا ہے؟ انہیں سارے دا پڑھیا درود و سلام سننا ہے. کنے بولو کنے سننا ہے؟ فرشتے نے سن کے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی عرض کرنا ہے سونیا فلاں فلاں دا پتر ہے فلاں جگہ تے رہندا ہے انہیں تواڈے تے درود بھیجیا ہے انہیں درود ہی پڑھیا انہیں تواڈے تے سلام بھیجیا ہے تے سونیا انہیں پڑھیا درود میں تواڈی بارگاہ وچ پیش کرنا تے قبول فرما لو. ہن اس روایت تو میرا استدلال ہے کہ فرشتہ دے سرکار دا غلام جدی ڈیوٹی قبر انور تے لگی تو ایتھے کھلونا قیامت تک. ہوں دروش ہی پڑھیا گیا بغدادی مسجد کے اندر فرشتہ کھلوتا ہے قبر انور تے. ہوں اتوں پڑھیا فرشتہ سنن دیا سو گئے ہو کوئی گل نہیں نیند آ جاتی انسان جو ہے بندہ تھکیا ہوتا نیند آ جاتی
اسی ذرا تھوڑے جنہ دی نسل چوں ایسا سان نیند نہیں آتی. تو ہی تو انسان ہوئے نیند آ جاتی بندے کو. کوئی نہیں سمجھ آئی گل دی. جے غلام فرشتہ جی قبر تے ڈیوٹی ہے قیامت تک انہیں درود و سلام سننا ہے سرکار دے غلاموں دا سن کے انہیں سرکار دی بارگاہ پیش کرنا ہے. یہ تو غلام انہوں تو سمجھ آ گئی. تے جڑے امام نے جڑا امام ہے انہوں نہیں سننا. جڑے امام الانبیاء والمرسلین نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واسطے سیانے انہیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم گاجی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا گاجی سردار کا عالم عالم کیا ہوگا سردار کا ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے دیدار کا عالم گاجی دیدار کا عالم. آؤ میں اس موقع کی دوسری روایت پیش کرا تو اللہ دے قرآن دیا آیتاں جو استدلال کیتا ہے. ایک روایت پیش کی تھی اور میں دوسری لگا کرن علامہ ابن قیم ابن تیمیہ دا معتمد علیہ شاگرد اس کی کتاب جلال افہام وہ دے 9 نسخے میرے کتب خانے عربی دے موجود نے. دنیا دے مختلف ملکاں دے چھپے ہوئے مختلف جگہ دے چھپے ہوئے مختلف موقع کی تحقیق نال منظر تے آئے ہوئے انہاں دے وچوں میں لگا حوالہ پیش کرن. انہاں دے وچ 9 نسخے میرے کو موجود نے. انہوں نے پہلا نسخہ ہے وہ صفحہ نمبر 63 ہے. دوجا نسخہ ہے صفحہ نمبر 53 ہے. تیسرا نسخہ ہے صفحہ نمبر 76 ہے. چوتھا نسخہ ہے صفحہ نمبر 60 61 ہے. پنجواں نسخہ ہے صفحہ نمبر 55 ہے. چھواں نسخہ ہے صفحہ نمبر 57 ہے. ساتواں نسخہ ہے صفحہ 52 تے 53 ہے. اگے 8واں نسخہ ہے صفحہ 181 ہے. 9واں نسخہ ہے صفحہ نمبر 126 ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے درود و سلام دی عظمت جڑی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمائیے فرمایا ایک کائنات والیو شک نہ کرے آجے لیس من عبد یصلی علیہ الا بالغنی صوتہ حیث کانا او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا کوئی امتی دنیا دے کسے کونے وچ میرے تے درود پڑھدا ہوئے فرمایا میں اپنے کنا نال او دی آواز سن لینا وا او دی آواز میرے کنا تک پہنچ جاندی ہے. اچھی بولو ہائے ہائے اللہ اکبر. 11ویں دے نام دے 11 حوالے اس دے میرے کتب خانے دے اندر موجود نے اس روایت لیکن میں ایکو والا پیش کیتا ہے. علامہ ابن قیم دا چونکہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے غیرہ دیا کتاباں وچوں حوالہ دینا وا پیا جڑے 9 نسخے میرے کول موجود نے انہاں دے میں صفحے دسنا وا پیا. انہاں وچوں ایک صفحہ یا نسخہ نہ ہوے تے میرا خون معاف ہے لیکن گل نو پہنچانا لازم ہے گل سمجھانا لازم ہے بنانا لازم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی امتی میرا دنیا دے کسے کونے وچ کھلو کے بیٹھ کے لیٹ کے کسے ویلے میرے تے درود پیش کردا ہوئے فرمایا بالاگانی صوت کنا تک پہنچ جاندی ہے. اچھی بولو ہائے ہائے اللہ اکبر. 11ویں دے نام دے 11 حوالے اس دے میرے کتب خانے دے اندر موجود نے اس روایت لیکن میں ایکو والا پیش کیتا ہے. علامہ ابن قیم دا چونکہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے غیرہ دیا کتاباں وچوں حوالہ دینا وا پیا جڑے 9 نسخے میرے کول موجود نے انہاں دے میں صفحے دسنا وا پیا. انہاں وچوں ایک صفحہ یا نسخہ نہ ہوے
تے میرا خون معاف ہے، لیکن گل نو پہنچانا لازم ہے، گل سمجھانا لازم ہے، منانا لازم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی امتی میرا دنیا دے کسے کونے وچ کھلو کے بہ کے لیٹ کے کسے ویلے میرے تے درود پیش کرتا ہوئے، فرمایا بالاگانی سو تو ہوں ایسو کانا، جتھے بھی درود میرے تے پیش کرے فرمایا او دی آواز میرے کنا تک پہنچ جاندی ہے۔ تے پڑھ لئیے رل کے ذرا صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ۔ کوئی زبان چپ نہ رہے، خوش نصیب بن جاؤ، اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہو جائے گا۔ کوئی ایک باری پڑھے درود و سلام تے رب 10 باری اپنی رحمتاں دا نزول کر دیندا ہے۔ صلی اللہ شفیعنا صلی محمد صلی اللہ حبیب۔ آؤ میں اس دے کھور دلیل پیش کر دیا۔ جہنمیاں نے جہنم بھی ٹر جانا ہے تے جنتیاں نے جنت بھی ٹر جانا ہے۔ جنتیاں نے جہنمیاں نو پوچھنا ہے وہ تسی جہنم چ کیوں آئے ہو، اللہ دا قرآن ہے، انہاں پوچھنا تسی جہنم وچ کیوں آئے ہو، تے جہنمیاں نے کیوں جواب کی دینا ہے لم نکو من المصلی۔ جہنمیاں نے جواب دینا ہے اسی جہنم وچ اس واسطے کلے گئے آ کیونکہ اسی نماز نہیں سا پڑھتے، بے نمازی ہون دی وجہ تو رب نے سانو جہنم وچ رسید کر دیتا ہے۔ جنت کتھے وے؟ او جنت کتھے وے؟ سدرا دے کول، زمین تو لے کے پہلے آسمان دا فاصلہ 500 نوری سال، پہلے تو دوجے دا 500 نوری سال، دوجے تو تیجے دا اتنا ہی فاصلہ ہے، 7ویں تک 7 5 3500 نوری سال۔ اگے پھر سدرۃ المنتہا، پھر اگے نال جنت، اینا دور جنت ایتھوں تے جنم کتھے وے؟ 7 زمینہ تھلے تحت الثرات تھلے، تے جنتیاں نے اتھوں پوچھنا ہے۔ چلو سوچ لو، دل منے دے آخ لو، نہیں تو کوئی عرض نہیں، نہیں تو آپ اشار جی آئے آخنے کوئی سبحان اللہ۔ کیوں بھائی؟ جنت کتنے ہوئے؟ سدرا دے کو، جنم کتنے ہوتا تسرا کے تھلے، ایڈی دوروں جنتیاں نے پوچھنا جنمیاں کو۔ جنتیاں نے پوچھنا جنمیاں کو وہ تھوڑا کی بنیا، تھی جنم کیوں آئے ہو؟ انہیں آخنا لم ناکو من المصلین، اسی نمازی جو نہیں سن، اس واسطے جنمے آ گئے۔ ایڈی دوروں جنتیاں نے پوچھنا، جنمیاں نے سن بھی لینا ہے، تے جواب دینا تے جنتیاں نے سن لینا ہے، جواب دینا جنتیاں نے سن لینا ہے۔ انہاں دیاں شاناں نے جڑا جنت وچ آوے آواز دے تے اے سن لے، جواب دے تے او سن لے۔ میں تے گل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنا وا پیا، تسی ایتھے درود و سلام پڑھو، سرکار مدینہ منورہ سن لئی دے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ صحیح اندی روایت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات جدو جنت دے اندر تشریف لے گئے نے، سیر کرتے نے پے، اگے اگے جناب بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں جتیاں دی آواز سنتے نے پے، انہاں دے ٹرن دی آواز سنتے نے پے، واپس تشریف لے آئے، فرمایا اے بلال کیڑی عبادت کرنا ہے؟ معراج دی رات میں اگے اگے تیرے ٹرن دی آوازاں سندا رہا وا۔ بلال کتھے سن؟ مکہ شریف، سرکار کتھے سن؟ جنت شریف۔
ایتھے ٹرن دیاں آوازاں اوتھے اسی تے درود و سلام دی گل کرنے آ پھر کہنا پے گا صلی علی نبینا صلی مد صلی علی شفیعنا صلی ابن ماجہ شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میاں بیوی زمین تے اپنے گھر وچ لڑدے نے تے اس خامند اس شوہر دی جڑی جنتی بیوی ہونی ہے حور انہیں جنت وچوں پکارنا ہوندا ہے اوتھے کھلو کے پکار کے اس دنیا دی بیوی نو آندی ہے نی میری سونگنے کیوں ادھے نال لڑنی ہے پئی اے ان قریب تینوں چھڑ کے میرے کو لاؤن والا ہے نہ ادھے نال لڑیا کر کون آندی ہے جنت دی ہور اے دنیا بھی بیوی نو پکار دی ہے پئی وہ پکار دی ہے انہوں پتہ کیویں لگا ہے جنت وچ رہ کے ہور لڑائی بھی پیندی ہے پئی گلاں بھی سن دی ہے پئی جے ہور سن سکدی ہے نہ تے سرکار دی گل کرنا آویا سنتے نہیں ہیں میں کہ چھڑ دے کلمہ ہونا جو سنتے نہیں ہیں تو ساری سرکار دا کلمہ پڑھ جو سنتے ہیں سنتے نہیں ہیں روزے پہ پڑھو تو سنتے ہیں روزے پہ پڑھو سنتے ہیں ادھر پڑھو نہیں سنتے میں کہ نہ ادھر پڑھو تب بھی سنتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم جڑا محبت نال میرے تے سلام پڑھدا ہے درود بھیجدا ہے فرمایا میں اودوں پڑھیا سننا وی ہاں تے پڑھن والے نو جاننا وی ہاں ہائے 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 پڑھیا سننا بھی ہاں تے پڑھن والے نو جاننا بھی ہاں کیڑی کیڑی گل کری اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے کمال کر دی تھی فرما دینے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا کمال کی تھی میرے امام نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے ہم یہاں سے پکارے ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام
مصطفیٰ جانے سلام شمع زندگی دا پتہ نہیں، ملاقات ہوئے نہ ہوئے. ایک روایت اور سن لو، ذہن چ آ گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کے فرمایا کہ میں سننا وا پیا کہ آسمان چر چر کرتا پیا. آسمان میں سن رہا، آسمان چر چر کرتا پیا. حضور کیڑی وجہ تو؟ فرمایا وحق لہا انت اتا، فرمایا اس کا حق ہے کہ وہ چر چر کرے. حق کیا اس کا؟ حضور کیوں؟ فرمایا ایک جگہ، ایک چپے دے برابر بھی، ایک انگل دے برابر بھی جگہ ایسی نہیں آسمان تے جتھے اللہ دا فرشتہ رب نو سجدہ نہیں کرتا پیا. ایک انگلی دے برابر بھی جگہ ایسی نہیں تے فرشتیاں دے بوجھ دی وجہ نال آسمان چر چر کردا ہے. وحق لہا انت اتا، اور اس کا حق ہے کہ وہ چر چر کرے. صحابہ کرتے ہیں آقا آپ سن رہے ہیں؟ فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون. صحابہ میں مصطفیٰ وہ سننا جو تسی نہیں سن سکتے، لو سننا پیا جو تسی نہیں سن سکتے. میں وہ سننا پیا جو تسی نہیں سن سکتے. ہوں یہ رزلٹ سارے سامنے آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. بولو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. ہوں جیڑا بندہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سنتے ہیں؟ بولو یہ رضا خانی درود ہے. کیڑا درود ہے؟ رضا خانی. اے مولوی احمد رجا نے کڑھیا ہے. یہ فیصلہ آبادی درود ہے، فیصلہ آبادی. ایک نے بنایا بھی مولوی سردار احمد بنایا ہے، چول نہ ہوئے تھے. یہ فیصلہ آبادی درود ہے، یہ مولوی احمد رجا نے بنایا ہوا ہے. میں کہا نہیں، یہ ادوں کا درود شریف ہے جدو مولوی احمد رضا بھی کوئی نہیں سن تو مولوی سردار احمد صاحب بھی کوئی نہیں سن. سبحان اللہ کہہ دو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا امام شاہ احمد رضا کا فاضل بھائی رحمۃ اللہ وہ بھی اجے نہیں دنیا تے تشریف لے آئے. اجے حضور سیدنا محتشم اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اجے کائنات جلوہ فرمان نہیں ہوئے. یہ درود شریف ادوں بھی پڑھیا جاندہ سی. بولو درود شریف ادوں بھی پڑھیا جاندہ سی. نسیم الریاض شرح شفا امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے شفا شریف دی شرح آپ فرماندے نے کہ صحابہ جدو نبی کریم سے بارگاہ چاہتے سن نا تو انہاں لفظاں نال درود شریف پڑھتے سن. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول تواڈے تے درود بھی ہوے تواڈے تے سلام بھی ہوے. یہ دو نسخے میرے کو موجود ہیں، دو نسخے سن لو. اس کا حوالہ جڑا ملتان دا نسخہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 454، پھر یہ جلد نمبر 3 صفحہ 499 ملتان دا ایڈیشن، تے جڑا بیروت دا چھپیا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 18 تے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 78. حوالہ نمبر 2 سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320. اے امام پرانے نے جنہاں دے میں نام لینا پیا ادو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کوئی نہیں سن، حضور محتشم اعظم رحمت اللہ علیہ کوئی نہیں سن. اے انہاں نہیں کڑیا، اے درود ادوں دا ٹریا ہوندا پیا، یہ ادوں دا ٹریا ہوندا پیا. پھر کتاب نور الیقین فی سیرت سید المرسلین صفحہ نمبر 20 دے اوتے یہ موجود ہے. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی کتاب افضل الصلاۃ علی سید السادات دے اندر جلد نمبر صفحہ نمبر 126 تے 127 اوتے آپ نے 24 مرتبہ لکھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. تے فرماندے نے اوکھا ویلا آ جائے، بولو کی آ جائے، فی وقت شدائد الف مرہ، 1000 واری جڑا بندہ مصیبت دے ویلے ان الفاظ نال دروشی پڑھے فرماندے نے فإنھا التریاق المجرب، ایسا نسخہ ہے جدا تجربہ کیتا گیا ہے. کی پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ قلت حیلتی ادرکنی. جیڑا 1000 واری مصیبت دے ویلے پڑھے انہوں مصیبت میرا رب رہن دیندا ہی نہیں. یہ کنے لکھیا؟ امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمت اللہ علیہ. آپ فرماندے میں جیل ہو گئی،
جیل ہو گئی بے قصور ہی تے فرماندے نے نکلن دا راہ کوئی نہیں سی تے میں اتوں جان کیویں چھڈاواں فرماندے نے بس اے دروشی بھی پڑھیا بادشاہ نے آپ ہی آرڈر کیتا انہوں نے کیا نبہانی کو جیل سے باہر نکال دو یہ مجرم نہیں یہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے یہ مجرم نہیں یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے حضرات 2 منٹ اور برداشت کریا جے اے علماء دیوبند دے حوالے جڑے لکھے نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ مولوی اشرف تھانوی دا ایکو حوالہ لگا صرف پیش کرن ٹائم نہیں ایکو حوالہ صرف وہ دی کتاب ہے شکر النعمہ بذکر الرحمہ وہ دے وچ انہیں لکھیا کہ آج میرا دل کرتا ہے کہ میں درود شریف پڑھوں وہ بھی ان الفاظ کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں کیا مولوی صاحب صرف تہاڈا دل نہیں کرتا یہ تے جڑے درخت سرکار دی بارگاہ چاہندے سن نا ہائے ہائے جڑے جانور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہندے سن وہ بھی آ کے یہی پڑھتے سن السلام علیکہ یا رسول اللہ بلکہ امام حلبی فرماندے نے درخت آیا تے جنہ درختوں مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا نا کہ دروشی پڑھتے نے پہ وہ ان الفاظ نال پڑھتے سن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے درود بھی ہوے تے تواڈے تے سلام بھی ہوے بلغۃ الحیران فی ربط آیات القرآن صفحہ نمبر 8 تے اوتے حسین علی واب بچروی انہیں درود لکھے پھر اختلاف امت و صراط مستقیم یوسف لدھیانوی وہ دے صفحہ 47 تے درود لکھے تذکرۃ الخلیل صفحہ 223 عاشق علی میرٹھی وہ دے دروشی میں لکھے ضیاء القلوب جیڑی کتاب حضرت شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دی صفحہ 15 ہوتے یہ دروشی لکھے فیصلہ ہفت مسئلہ دے صفحہ 10 ہوتے دروشی لکھے شورش کشمیری دیوبندی دی کتاب شب جائے کے من بودم صفحہ 142 ہوتے درود لکھے اصلاحی خطبات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232 مفتی تقی عثمانی کراچی والے انہیں دروشی لکھے فضائل صدقات ما فضائل حج صفحہ 745 مولوی زکریا سہارنپوری کاندلوی انہیں دروشی لکھے پھر رضا خانی مذہب صفحہ 152 سعید احمد قادری انہیں دروشی لکھے فضائل دروشی مولوی زکریا سہارنپوری صفحہ نمبر 5 یا دروشی لکھے رہنمائے حج کوثر نیازی صفحہ 140 یا دروشی لکھے مولوی روح اللہ نقشبندی علماء دیوبند وچ کراچی تو کتاباں دیا چھپیاں نے بزرگان نے نقشبندیہ کو خواب میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 102 بزرگان نے چشتیہ کو خواب میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 124 144 158 اے روایت دروشی لکھے امداد المشتاق مولوی اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 59 او دے اوتے دروشی لکھے پہلے میں حوالہ دے چکے ہاں 16واں حوالہ شکر نعمہ بذکر رحمہ صفحہ نمبر 18 ہوتے گل لکھی ہے شمائم امدادیہ صفحہ 52 اے دروشی لکھے کفایت المفتی جلد نمبر 1 صفحہ 176 کفایت اللہ دہلوی علماء دیوبند وچ انہیں دروشی لکھے دلائل السلوک اللہ یار نقشبندی دیوبندی صفحہ 196 اے دروشی لکھے پھر خیر الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 خیر محمد جلندری انہیں دروشی لکھے ملفوظات طیبات احمد علی لاہوری صفحہ 85 اے دروشی نے لکھے میں 21 حوالے پیش کیتے نے پتہ لگے یہ درود و سلام پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ صرف بریلویوں کا نظریہ نہیں ہے یہ سارے پڑھتے ہیں لیکن جب اپنی باری آتی ہے پھر پڑھ لیتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں پھر فتویٰ لگاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے لیکن خدا کے بندو تفرقہ نہ کرو آپس میں یکجا ہو جاؤ کس بات میں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے تاکہ پتہ چلے یہ درود سلام وہ ہے جو تم بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں یہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں بنایا حضرت محسن اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ انہوں نے نہیں بنایا یہ درود و سلام وہ ہے کہ جب ترکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرین کے اوپر رکھ کر سرکار کے تبرکات لے کے جا رہے تھے تو ترکی والے اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹرین کے انجن کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں لیکن میں بھول گیا آتے وقت میں وہ نہ لا سکا انشاءاللہ دبئی سے واپسی پہ میں انشاءاللہ لاؤں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو اس شاکان کے کام کیا ہے جو غلام ہے محب ہے ان